الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے امام بخاری اور رحمہ نے بات آئے باب القرآن فی المشکلات. باب اس بیان میں کہ مشکلات کے وقت کرا اندازی کرنا. کرا اندازی بہت مشہور ہے اور اس کے الگ الگ شکل ہے. کبھی کوئی معاملے ایسے الجھتے ہیں اور فیصلے کی صورت نہیں بنتی تو ایسے وقت پہ کرا اندازی کی جاتی ہے. تو اسلام میں یہ ثابت ہے، کوئی غلط نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں. کرا اندازی کے تعلق سے بات ہے کہ بھئی کرا اندازی جب ہو جائے تو جس کے فیور میں فیصلہ آ گیا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے خلاف فیصلہ آیا اسے صبر کرنا چاہیے کہ صاحب یہ چیز ہمارے تقدیر میں نہیں ہے. کیونکہ تقدیر کی یہ بات ہوتی ہے، پتہ نہیں تھا بھئی کس کے تقدیر میں ہے، تو کرا اندازی کر کے فیصلہ ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب یہ چیز ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو اب کرا اندازی پر آپ متفق تھے، فیصلہ ہو گیا. اب اگر آپ واویلا مچاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، فیصلے پر ایکشن لیتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہیں. یہ غلط ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کرا اندازی ثابت ہے، فیصلہ فیور میں ہے تو شکر، اور فیصلہ اگر فیور میں نہیں ہے تو صبر کرنا چاہیے. ساتھ ہی بنیادی بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسانی نیچر ہے کہ ہر معاملے میں انسان متفق نہیں ہو سکتا. یہ انسانی یعنی کچھ اختلافات یہ انسانی نیچر ہے. اور کرا اندازی آپ دیکھیں گے، کرا اندازی کا مطلب ہے اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ. بھائی ہر ایک مسئلہ بن نہیں رہا تھا، چلو کرا اندازی کر دیا گیا، اختلافات ختم ہو گئے. اختلافات کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے اختلافات ہوتے ہیں جو نیچر ہوتے ہیں، فطرت کے طور پر وہ ختم نہیں ہوتے. ان کو بھی بسا اوقات کرا اندازی سے ختم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، مکھیا ہیں. آپ کہیں روز میں اپنے حساب سے کھانا بنواتا ہوں، چلو آج میں گھر کے ہر فرد سے مشورہ لے لیتا ہوں، پھر وہ کھانا بنواتے ہیں جو مشورے میں طے ہوتا ہے. 10 فرد سے مثال کے طور پہ گھر میں، اور آپ نے ہر فرد سے پوچھنا شروع کیا کہ آج گھر میں کیا بنتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے اختلافات جو ہوتے ہیں وہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. تو آپ اگر 10 فرد ہیں، آپ 10 سے پوچھیں گے تو کہے گا آج تو مٹن بننا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں آج تو چکن بننا چاہیے، کوئی کہے گا آج تو دال باٹی چورما بننا چاہیے، کوئی کہے گا، مطلب جتنے لوگ آئیں گے نا کم ہی ہوگا جو متفق، ہر ایک کی اپنی الگ الگ رائے. اب آپ گھر کے مکھیا کہ یہ گھر کے لوگ نالائق ہیں، یہ کبھی متفق ہی نہیں ہوتے. بابو اس میں اتفاق نہیں ہوگا، یہ اختلاف ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سب کا سن لیا، آپ کے سمجھ میں جو آئے وہی بنوانا. اب گھر کے سارے فرد کی ذمہ داری ہے کہ مکھیا نے جو بنوا دیا صبر و شکر کے ساتھ اس پر اتفاق کر لے. یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے اور یہی انصاف ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ آپ گھر کے مکھیا کہیں یار اتنے لوگ ہیں، اتنی رائے آئی ہیں، اگر فلاں کے رائے پر میں عمل کر لیا تو خوش ہوگا، اور فلاں کہے کہ دیکھو اس کی فیور والی بات کر دی اور ہمارے مسئلے والا کام کیا. تو آپ کہیں گے یار اس میں میرے لیے گڑبڑی ہے، تو آپ کہیں گے ایسا چلو آج کرا اندازی کر لیجیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. کرا اندازی کا مطلب ہو گیا صاحب آج کے کھانے میں تقدیر میں یہ لکھا تھا اور یہی بنے گا یا بن گیا، اس میں میرا بھی کوئی دخل نہیں ہے. تو ایسے ہو تو مکھیا بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اختلاف تھے اسے ایسے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ چاہیں کہ ہر مسئلے میں، ہر میٹر میں، ہر موڑ پر گھر کے سارے فرد متفق ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ اختلافات وہ چلتے رہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ اختلافات زمانے سے ہے، اب بھی ہے،
حل کے لیے بسا اوقات قراردادی کیا جاتا ہے، اور پہلے بھی یعنی دیگر امتوں میں بھی چیز رائج تھی اور آج بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قول نوٹ کیا ہے یُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْیَم، کہ جب وہ لوگ قراردادی کے لیے قلم میں اپنی قلم کو ڈالنے لگے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یعنی مریم کی کفالت کے لیے پرورش کے لیے کئی امیدوار آ گئے کہ صاحب ہم کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے، تو اس کا طریقہ ہے وہ کیسے چلو قراردادی کر لیتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مریم علیہ السلام کے لیے قراردادی کی گئی تھی کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اقترعوا، انہوں نے قراردادی کی، یعنی مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے جتنے لوگ امیدوار بنے تھے تو اختلاف ہو گیا، کتنے امیدوار ہو گئے، تو کہا کہ ایسا ٹھیک ہے قراردادی کرتے ہیں، جس کے فیور میں بات آئے گی وہ کفالت کر لے، تو باقی سب سائلنٹ ہو جائے۔ تو کہنے انہوں نے قراردادی کی، کیسے کی؟ فَجَرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، تو وہ لوگ نہر میں، اس نہر کا نام اردو نہر اردو تھا، اس میں قراردادی کرنے کے لیے اپنے قلم کو ڈالنے لگے پانی کے بہاؤ کے ساتھ، یعنی قراردادی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ نہر کو جائے تھا، کہا ایسا اپنا اپنا قلم اس پہ ڈالو، جس کا بہ گیا نکل گیا تو وہ، جس کا کہیں رک گیا تو اس کے فیور میں آ جائے گا۔ تو کہہ رہے جب ایسا ہو گیا کرنے لگے وَعَلَى قَلْمُ زَكَرِيَّا الْجِرْيَةَ فَقَفْلَهَا زَكَرِيَّا، تو زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ بہاؤ کے ساتھ اوپر آ گیا، یعنی زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا اس قراردادی میں ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فَقَفْلَهَا زَكَرِيَّا، تو زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی۔ تو ان کے فیور میں فیصلہ کیسے ہوا؟ قراردادی سے۔ تو کہہ رہے قراردادی کا وجود بہت زمانے سے ہے، دیگر امتوں میں بھی یہ چیز رائج تھی اور آج بھی ہے۔ آگے کہہ رہے وَقَوْلِ فَسَّاهُ، قرآن میں ہے فَسَّاهُ یعنی معنی اقرا، یعنی انہیں قراردادی کی۔ فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ الْمَسْمُوحِينَ، مدحضین کا معنی ہو گیا یعنی یہ چیز ان کے پلے میں آ گیا۔ کس کے پلے میں آ گیا؟ زکریا علیہ السلام کے پلے میں، کہ کفالت وہ کریں گے۔ پھر آگے کہہ رہے وَقَالَ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقوام الیمین فاسرعوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کو قسم کھانا تھا، تو قسم کھانے میں وہ جلدی کرنے لگے۔ یعنی اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ آیا، اس مسئلے میں تھا کہ مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، تو جب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہوگا تو مدعا علیہ کے فیور میں جائے گا کہ وہ قسم کھائیں گے اور فیصلہ ان کے فیور میں ہو جائے گا۔ تو مدعا علیہ کئی ایک تھے، تو ہر ایک نے قسم کھانے میں جلدی کی کہ صاحب پہلے ہم کھائیں گے، پہلے ہم کھائیں گے، ایسی بات آ گئی۔ اخبارنا ایوسہما بینہم ایہم یحلف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کے اندر قراردادی کرو کہ ان میں قسم پہلے کون کھائے گا۔ تو حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قراردادی کا ثبوت ہے۔ قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ پہلے امتوں میں یہ چیز رائج تھی اور اس امت میں بھی ہے۔ تو کبھی کبھی اختلافات کو ختم کرنے کا بہت بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قراردادی کر لیا جائے۔ قراردادی میں جو لوگ شامل ہیں دو چیزوں کا دھیان رکھیں، اگر آپ کے فیور میں آ گیا ہے تو آپ شکر ادا کریں، اور اگر اگین یعنی آپ کے مخالف آ گیا ہے تو آپ جزا فجا نہ کریں، آپ کہیں ہماری تقدیر میں صاف تھا نہیں، آپ صبر کریں، یہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں قراردادی کے وقت آپ کے ہاں بالکل قراردادی ہونا چاہیے اور بالکل تیار تھے، اور جب قراردادی ہوگی آپ کے فیور میں نہیں آیا تو آپ اختلاف کریں، آپ بات نہ مانیں، جزا فجا کریں، والے نہ بچائیں، یہ ایمانی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔